السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ کینیڈا کی مجلس انصار اللہ اور بورکینا فاسو کی مجلس انصار اللہ کا بھی اجتماع ہو رہا ہے، اور وہ بھی آج براہ راست یہاں شامل ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں، یعنی جماعت احمدیہ میں، آپ یعنی انصار وہ لوگ ہیں جو اپنی عمر، سوچوں اور تجربے کے لحاظ سے انتہائی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جماعت کے لیے آپ کو ایک رول ماڈل اور نمونہ ہونا چاہیے. بس غور کریں کہ کیا وہ نمونہ ہیں جنہوں نے بیعت کے حقیقی معیاروں کو حاصل کر لیا یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر نہیں تو یہ بڑی قابل فکر بات ہے، کیونکہ آپ کے نمونے دیکھ کر ہی اگلی نسلوں نے اپنی اصلاح کرنی ہے یا اپنی کمزوریوں کو دیکھنا ہے. بس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انصار پر ہے، اور اس کی بنیادی شرط تقویٰ ہے. اگر ہمیں تقویٰ ہو تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچنے والے بھی ہوں گے، اور اس بیعت کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں گے جس کا عہد ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جڑنے کے بعد کیا ہے. اپنے عہد کو بھی نبھانے والے تبھی ہم ہوں گے. تقویٰ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے. تقویٰ کے معنی ہیں ہر ایک باریک در باریک گناہ سے بچنا. تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس امر میں بدی کا شائبہ بھی ہو اسے بھی وہ نہ کرے. فرمایا دل کی مثال ایک بڑی نہر کی سی ہے جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں. دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، مثلا زبان ہے یا اسی طرح کی باقی اعضاء ہیں. اگر چھوٹی نہر کا پانی خراب ہو اور گندا اور میلا ہو تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی بھی خراب ہوگا. بس اگر کسی کو دیکھو کہ اس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے تو سمجھو کہ اس کا دل بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاک نہیں ہو سکتا. بس یہ ہے وہ معیار تقویٰ کا جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور جب ہم یہ معیار اپنے سامنے رکھیں گے تو ہم اپنے عہد بیعت کو بھی نبھانے والے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے. بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک ہم اس کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب ہم یہ کر رہے ہوں گے تو پھر ہم، جیسا کہ میں نے کہا، دوسروں کے لیے ایک نمونہ یا رول ماڈل بن رہے ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
ہم سے جو بیعت لی اس میں بہت ساری شرائط تھیں، جن میں سے پہلی اور سب سے بڑی شرط ایک یہ تھی کہ شرک سے پرہیز کیا جائے۔ شرک ایک ایسی چیز ہے جو بعض دفعہ شیطان ایسے راستوں سے ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بس باریکی سے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں کسی بھی طرح کسی بھی قسم کے شرک ہم کسی بھی طرح کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے مقام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہے جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ کے بنائے جاتے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ پس شرک یہ وہ باریک تعریف ہے جس کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کل کی دنیا میں اس کے ماحول میں ملوث ہو کر اور دنیا کی فکروں میں ڈوب کر ہم بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو مخفی شرک کہلاتی ہیں۔ بس ہر ایک احمدی کو عمومی طور پر اور ہر ناصر کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی عمر ایسی ہے جہاں وہ اپنی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمر کے آخری حصے میں شامل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، جس کے بعد پھر اگلا جہان ہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ غور کریں کہ کیا ہم ہر طرح کے مخفی شرک سے پاک ہیں، کیا ہمارا ہر عمل اور فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، کیا ہر عمل ہمارا تقویٰ پر چلنے والا ہے۔ بس یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے بیعت کرنے والوں کو یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ سے بچنا ہے۔ جھوٹ ایک بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور اگر اس میں نفاق کی ایک خصلت بھی پائی جائے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے تو پھر ہی وہ نفاق سے پاک ہوگا۔ اور 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کس بیانی سے کام لیتا ہے، یعنی اپنی باتوں میں جھوٹ ملا رہا ہوتا ہے۔ جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ خود جائزہ لیں کہ ہم کتنے معاہدے کرتے ہیں اور پھر ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، مقدمے چل رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ ایک تو پہلے معاہدے ہو گئے جو تحریری معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، کاروباری معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، تجارتوں میں ہوتے ہیں یا اور بعض معاملات میں ہوتے ہیں، اور بعض وعدے انسان کر رہا ہوتا ہے جو بظاہر معمولی ہوں لیکن بہت اہم ہیں۔ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جو منافقت کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ چوتھی بات یہ، ان ساری باتوں کا تعلق جھوٹ سے ہے۔ جھوٹا انسان ہی ہے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ بس ہمیں باریک سے باریک باتوں میں بھی سچائی کی تلاش کرنی چاہیے، باریک سے باریک رنگ میں سچائی کی تلاش کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔
حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ قرآن شریف نے جھوٹ کو ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا جو میں نے ابھی آیت پڑھی بھی تھی کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابلے میں رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے۔ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز لمسازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جائے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا، مدت تک ریاضت کریں تب جا کر سچ بولنے کی عادت پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ بس جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کبھی سچی بات بھی کر لیں تو ان کو بھی لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں۔ بس ایک احمدی کو، ایک مومن کو جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے، اس کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں کس قدر جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں شرک کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ پھر برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تب ہی تم حقیقی بیعت کرنے والے شمار ہوگے جب برائیوں سے بچو گے، اور برائیوں میں ایک زنا ہے۔ اس کے بارے میں کہ زنا کی تعریف کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہو، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ زنا کی راہ بہت بری ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے۔ بس یہ ایک معیار ہے جسے انصار کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہوگی، انصار کی عمر کو پہنچنے والوں کے اندر کوئی برائی ہوگی، تو اگلی نسل میں بھی برائیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ بس انصار کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک عمر کے بعد تو اس طرح خیال نہیں آتے، لیکن 40 سے 60 سال تک کی عمر کے جو انصار ہیں وہ بعض برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی حالتوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور فرمایا کہ ان باتوں سے دور رہو جس سے خیال بھی پیدا ہو سکتا ہو۔ اور آج کل بہت ساری شکایات آتی ہیں، لوگوں کی بیویوں کی طرف سے شکایات آتی ہیں کہ انصار کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن ٹی وی پروگراموں میں یا انٹرنیٹ پر ایسے غلط پروگرام دیکھتے ہیں جو برائیوں کی طرف لے جانے والے ہیں، جو ایک قسم کا زنا ہی ہے۔ بس اس سے بھی بچنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر 5-10% بھی ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں تو وہ بھی ایک بہت خطرناک نسبت ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح بد نظری سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ بد نظری سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی تمہارے احمدی ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے، کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے۔ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں، یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ فروج سے مراد صرف شرمگاہیں نہیں بلکہ ہر سوراخ ہے جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں، اور ان میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورتوں کا راگ وغیرہ بھی سنا جائے۔ پھر یاد رکھو کہ ہزاروں غلط قسم کے گانے جو سنتے ہیں کہ ہزاروں ہزار تجارب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ روکتا ہے آخرکار انسان کو ان سے رکنا ہی پڑتا ہے، اگر نہیں رکے گا تو پھر برائیوں میں مبتلا ہوگا۔ بس اس بات کو بہت غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے نمونے ہی پھر اگلی نسلوں میں قائم ہونے ہیں۔ پھر آپ نے ایک احمدی کے لیے یہ شرط بھی قرار دی کہ وہ فسق و فجور سے بچے گا، اور فسق ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فسق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فاسق دوزخی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، فساق کون لوگ ہیں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شکر گزاری نہیں کرتے اور جب ان پر آزمائش آتی ہے صبر نہیں کرتے وہ فاسق ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے عورتوں کی بھی مثالیں دی ہیں۔ اب صرف یہ بات عورتوں میں نہیں بلکہ مرد بھی ایسے ہیں جو باتیں کرتے ہیں اور فاسق ہیں۔ حضرت مسیح علیہ والسلام نے یہ تنبیہ فرمائی کہ ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے اور خدا تعالیٰ بھی اس سے لاپرواہ ہے۔ اگر ایک بیٹا باپ کی پرواہ نہ کرے اور ناخلف ہو تو باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، تو خدا کو کیوں ہوگی؟ پھر ظلم سے بچنے کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی کہ اگر میری بیعت میں شامل ہو رہے ہو تو ہر قسم سے ظلم سے بچو۔ حضرت مسیح علیہ والسلام نے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میری تمام جماعت اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلہ میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد، شرارت اور بدچلنی ان کے نزدیک نہ آئے۔ وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، کسی قسم کی بدی کے مرتکب نہ ہوں اور کسی شرارت، ظلم، فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ غرض کہ ہر ایک قسم کے معاصی، جرائم ایسے جرائم جو ناکردنی اور ناگفتنی ہیں، جو کرنے اور کہنے کے بھی لائق نہیں، تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں اور خدا تعالیٰ کے پاک دل، بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے۔ بس یہ ہر ایک کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم اس زاویے سے اور اس گہرائی سے اپنی حالت کو درست کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ احمدی ہونے کے لیے خیانت سے بچنا بھی ایک شرط ہے۔ ہم احمدی ہوئے، ہم نے بیعت بھی کی، خواہ نئے آنے والے ہوں یا پرانے ہیں۔ ہم بیعت کرتے ہیں اور شرائط بیعت کے پابند رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ ان شرائط میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خیانت نہیں کرنی۔ حضرت مسیح علیہ والسلام خیانت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ترک شر کی اقسام میں سے ایک خلق ہے جس کو ایمانت و دیانت کہتے ہیں، یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بدنیتی سے قبضہ کر کے اس کو ایذا پہنچانے پر راضی نہ ہونا۔ یعنی ایمانت و دیانت یہ ہے کہ کسی کی چیز پر قبضہ نہیں کرنا ناجائز۔ سو واضح ہو کہ دیانت اور ایمانت انسان کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے۔ اسی واسطے ایک بچہ شیرخوار بھی جو وجہ اپنی کم سنی اور طبعی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز باعث فکر سنی ابھی بری عادتوں کا عادی نہیں ہوتا، اس قدر غیر کی چیز سے نفرت رکھتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ بھی وہ مشکل سے پیتا ہے۔ تو بچوں کی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں یہ بات رکھی ہے کہ خیانت نہیں کرنی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ایک حکم ہے، اور اگر تم میری بیعت میں آئے ہو تو پھر اس بات کا بھی خیال رکھو کہ کبھی ہلکی سی بھی خیانت نہیں کرنی۔ فساد سے بچنا بھی ایک احمدی کے لیے ضروری ہے، اور آپ جو انصار کہلاتے ہیں ان کے لیے سب سے اول اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے اصلاح کرنی، آپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم انصار ہیں آپ کے، یعنی حضرت مسیح علیہ والسلام کے مددگار ہیں، اور مددگار تو وہی ہو سکتا ہے جو ان سب باتوں پر عمل کرنے والا ہو جس کا انہوں نے عہد کیا ہے کہ ہم ہمیشہ مددگار رہیں گے۔ حضرت مسیح علیہ والسلام نے فساد سے بچنے کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔
تم اپنے پاک نمونے اور چال چلن سے ثابت کر دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگاموں کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بس یہ نمونہ دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے سختی سے بچایا جائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے مخالفین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، صرف بچنا نہیں بلکہ دعا بھی ضروری ہے۔ پھر ایک احمدی ہونے کے لیے، اور خاص طور پر آپ انصار اللہ یا ان احمدیوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی تربیت کرنی ہے اور اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہر قسم کے بغاوت کے طریقوں سے بچا جائے۔ کسی قسم کی بغاوت ہماری فطرت یا ہمارے کاموں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اطاعت کا جذبہ سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، خواہ وہ جماعتی نظام کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو یا حکومت کے قانون کی اطاعت کا معاملہ ہو۔ ہر صورت میں مکمل اطاعت ہونی چاہیے، ان سب حکموں پر عمل کرنا جو شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ حکومت کے قانون میں نفسانی جوشوں سے مغلوب نہ ہونا بھی ایک بنیادی بات ہے جس کو ایک احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آپ جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کے مددگار ہیں، ہم انصار اللہ ہیں، آپ کو تو خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جن سے نفسانی جوشوں کا اظہار ہو۔ دیکھیں، جائزہ لیں، کیا یہ معیار آپ کے اندر قائم ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر بہت بڑی اور بنیادی چیز ایک احمدی کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کرنی ہیں۔ اس کا ہم نے وعدہ کیا کہ ہم بیت میں آئے ہیں تو ہم یہ کریں گے، اور ہم جو انصار ہیں ہم تو خاص طور پر یہ کریں گے کیونکہ ہم نے مددگار بننے کا اعلان کیا ہے تاکہ یہ پیغام دنیا کو پہنچا سکیں اور پھیلائیں اور اپنی اور اپنی نسلوں کی تربیت بھی کر سکیں۔ اسی طرح صرف 5 نمازیں نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ تہجد کی طرف بھی توجہ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ بس دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، بعضوں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی 4 نمازیں پڑھتے ہیں، 5ویں نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے سامنے ہی آ کے اعتراف کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر اور شرک کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نمازیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انذار کی لپیٹ میں تو نہیں آ رہے؟ بس بہت خوف کا مقام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو کامیاب ہو گیا اور نجات پا لی، اور اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے کیا امیدیں رکھی ہیں اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں، اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت میں شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانع نہیں وہ حج کرے۔ نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہو۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے،
جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. بس اس طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. نماز کے بارے میں تلقین کرتے ہوئے آپ نے ہمیں خاص طور پر فرمایا کہ نماز کیا چیز ہے. وہ دعا ہے جو تسبیح اور تحمید اور تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے. سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ سے کے پابند نہ رہو، کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں. لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے، اور یہ پڑھنا چاہیے ضرور، دعائیں پڑھو، اور بجز بعض ادعیہ معصورہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، وہ بھی پڑھو. باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو کہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو. یہ عاجزی پیدا ہوگی، رقت پیدا ہوگی، تبھی دعاؤں کا مزہ بھی آئے گا اور تبھی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. آپ نے نمازوں کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اور انصار اللہ کو خاص طور پر اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے. نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا، اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانے پر گر پڑی ہے. جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہیں ہوگا. بس خاص طور پر اس طرح توجہ کی ضرورت ہے. بعض انصار بھی نمازوں کی طرف اس طرح توجہ نہیں دیتے جس طرح دینی چاہیے. جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر نوح کے وقت میں نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی. اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے نماز تہجد کی طرف بھی توجہ دلائی کہ میری بیعت میں آئے ہو تو تہجد کی نماز کی طرف بھی توجہ کرو. اب جائزہ لیں کہ انصار اللہ کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. 40 سال سے اوپر کے لوگوں کو تو خدا تعالیٰ کی یاد آنی چاہیے اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد پڑھیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تمہیں نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گزشتہ صالحین کا طریق رہا ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے. روحانی بیماریاں بھی ہیں، جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے. تو اس کے کتنے فائدے ہیں. تہجد پڑھنے والا انسان گناہوں سے بھی رک جاتا ہے. یہ عادت نہ صرف برائیوں کو روکتی ہے بلکہ انہیں ختم بھی کر دیتی ہے، اور پھر انسان کو جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے. ڈاکٹر بھی آج کل اس بات کو ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ان میں دل کے حملے کا خطرہ کم ہوتا ہے. اور صبح کے وقت وہ نماز پڑھ کر پھر فجر کی نماز پڑھ کر جب ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی صحت بہتر ہوتی ہے. عمر تو اللہ تعالیٰ نے جتنی دینی ہے اس کو انسان کو دینی ہے، لیکن کم از کم جو زندگی ہے وہ صحت مند زندگی ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لیں، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا. اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہے. جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ آرام سے سویا ہوا شخص کس طرح اٹھ سکتا ہے؟ درد ہوگا تبھی اٹھے گا، اور جب درد ہوگا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے. بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں. نیکی کے راستوں پر چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اس بارے میں بھی فرمایا کہ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال آپ نے دی کہ وہ پہلے کیا تھے، لیکن جب انہوں نے یہ باتیں شروع کر دیں اور راتوں کو اٹھنا شروع کر دیا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بس انصار اللہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ طریقہ بھی اختیار کیا جائے. اسی طرح درود بھیجنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس طرح میں نے خاص طور پر توجہ بھی دلائی ہوئی ہے. آج کل کے جو حالات دنیا کے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں
اور درود بھیجنے کی طرف خاص توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اور درود بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا۔ بس درود کی طرف خاص طور پر توجہ دیں، اور جیسا کہ میں نے کہا آج کل کے حالات میں درود کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، اسی سے ہم ان مشکل حالات سے گزر سکتے ہیں۔ آج کل دنیا جن باتوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس تباہی سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم درود پڑھیں اور پھر دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش نہیں کیا جاتا، اوپر نہیں جاتا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان دراصل بندہ یعنی غلام ہے۔ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یعنی تو کہہ دے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہی ہیں، نہ کہ مخلوق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، اور درود بھی پڑھو اور نافرمانی بھی نہ کرو۔ یہ نہیں کہ درود پڑھ لیا تو باقی حکموں پر عمل نہ کرو، نہیں، بلکہ اللہ اور اس رسول کے حکموں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر یہ درود جو پڑھا جائے گا یہ ان برکات کا حامل ہوگا جس سے انسان جو بھی دعائیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گی۔ پھر ایک احمدی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ باقاعدگی سے استغفار کرے۔ میں نے اس طرح بھی کئی مہینے پہلے توجہ دلائی تھی کہ ہمیں خاص طور پر اس طرح توجہ دینی چاہیے، درود کے ساتھ استغفار بھی پڑھنا چاہیے، اور انصار کو اس کے لیے ایک نمونہ بننا چاہیے، بلکہ مہم چلانی چاہیے کہ نہ صرف انصار بلکہ گھروں میں بھی درود اور استغفار کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو چمٹا رہتا ہے، یعنی استغفار مستقل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اور اس کی ہر مشکل سے اس کو کشائش کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ان راہوں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے، یعنی لوگ خدا سے طاقت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے اور گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ خدا کے نبی اور رسول بچتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ ہیں جو گناہ گار ہو چکے ہوں تو استغفار ان کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ وہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں، کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہتی، اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے یعنی خدا سے طاقت نہیں مانگتے وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں۔ بس اگر گناہ ہو بھی گئے ہوں اور انسان استغفار کر رہا ہو اور آئندہ عہد کرتا ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، بعض ایسے ہیں کہ گناہ کی خبر ہوتی ہے
بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کیا بھی ہے کہ نہیں. ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ احساس ہی نہیں رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا انتظام کر لیا. ایسے لوگوں کو جب بھی احساس پیدا ہو تو پھر استغفار کریں اور باقاعدگی سے کریں تو وہ گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ استغفار کا انتظام اس لیے کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے، خواہ وہ ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو، اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا ہے. یعنی ہر ایک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. صرف استغفار منہ سے نہیں کہتا بلکہ برائیوں سے رکنے کی بھی کوشش کرتا ہے. جب انسان کو، کیونکہ بعضوں کو علم نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے کہا، جب حس مر گئی ہو، بعضوں کی تو حس ہی مر جاتی ہے، لیکن جب احساس پیدا ہو تو فوراً اس طرف توجہ کرے، استغفار کرے اور دل سے استغفار کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی استغفار کو سنتا بھی ہے اور گناہوں سے پاک بھی کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ایک احمدی کے لیے بہت ضروری ہے. جس نے بیعت کا عہد کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر اہم کام اگر خدا تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو، گالیاں سنو اور شکر کرو، ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ توڑو. تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ عمل دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجے پر ہو. ہر ایک جو تم میں سست ہو جائے گا وہ گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے مرے گا اور خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. دیکھو، میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے، اگرچہ سب اس کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے. وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے، جو اس کو عزت دیتا ہے وہ اس کو عزت دیتا ہے. تم اپنے دلوں کو سیدھا کر کے اور زبانوں اور آنکھوں اور کانوں کو پاک کر کے اس کی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہیں قبول کرے گا. آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کرنی چاہیے اور اپنے ایمانوں کو قائم رکھنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بھی کرنی چاہیے. پھر ایک احمدی کے لیے، بیعت کرنے والے کے لیے، بیعت کا حق ادا کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کرے اور ان کو تکلیفوں سے بچائے. صرف یہ نہیں کہ تکلیف دی نہ جائے بلکہ تکلیفوں سے بچانا ضروری ہے، اور مسلمانوں کو خاص طور پر تکلیفوں سے بچانا چاہیے. آج کل دنیا کے جو حالات ہیں، خاص طور پر مسلمان دنیا کے، یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں اور ان کی ہمدردی یہ چاہتی ہے اور بیعت کی شرط بھی یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اور یہ جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے نکالے اور یہ راستے کی طرف چلنے والے ہوں اور زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں، تاکہ ان کی دنیاوی تکلیفیں ختم ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہونے والے بن جائیں. بس اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. پھر یہ بھی ایک بہت بڑا وصف ہے اور اس کا ہم عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم عاجزی اور انکساری اپنائیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے دوستو، اس اصول کو محکم پکڑو، ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بردباری سے گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں، اور جو شخص یہ طریق اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کرے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کی روح سے چارہ جوئی کرے، مگر یہ مناسب نہیں کہ سختی کے مقابل سختی کر کے کسی مفسدہ کو پیدا کرے. یہ تو وہ وصیت ہے جو ہم نے اپنی جماعت کو کر دی اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتا. بس یہ بہت اہم چیز ہے. اور بعض لوگ تبلیغ کے بہانے مخالفین کے اعدادوں پر جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں
اسی طرح کی زبان استعمال کر لیتے ہیں جس طرح کی مخالفین کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. آپ نے اس کی سختی سے مناہی فرمائی ہے. بعض لوگ جوش میں آ کر مجھے بھی لکھ دیتے ہیں کہ کیوں نہیں ہم سختی کا جواب سختی سے دیتے. ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارا تو کام ہے حکمت سے، دانائی سے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اس کا جواب دیں، اور اس طریق پر چلتے ہوئے جواب دیں، اور اس ہدایت پر چلتے ہوئے جواب دیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہے. نہیں تو یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے دیا جائے. ہماری طرف سے نرمی بھی ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری بھی ہونی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح بہت توجہ دلائی ہے کہ عاجزی کس طرح پیدا کرو. آپ نے فرمایا اس سے پیشتر کہ عذاب الہی آ کر توبہ کا دروازہ بند کر دے. توبہ کرو. جبکہ دنیا کے قانون سے اس قدر ڈر پیدا ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں. آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ ہر ایک شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملا دیں. ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے توبہ کریں. توبہ سے مراد یہ ہے کہ ان تمام بدکاریوں اور خدا کی نارضامندی کے باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقوی اختیار کریں. اس میں بھی خدا تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے. عادات انسانی کو شائستہ کریں، غضب نہ ہو، تواضع اور انکساری اس کی جگہ لے لیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور کامل وفادار ہونے کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی. یہ بھی ایک احمدی ہونے کے لیے شرط ہے. اور وفاداری کے ساتھ جب قائم رہیں گے اور ایمان مضبوط کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے بھی وارث بنیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ضرور ہے کہ انواع رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے. سو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ. زمین تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے. جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے. اگر تمہاری زمینی عزت جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا. سو تم اس کو مت چھوڑو، اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ. سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے. یعنی جو سختی کے حالات ہیں ان سے دلگیر مت ہو. یہ دیکھو کہ تم ان کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں. بعض لوگ جو یہاں ہیں ان کے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جو پاکستان میں ہیں یا دوسری جگہوں پر ہیں، ہمارے بہت سارے احمدی، ان تکلیفیں پہنچتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ دلگیر مت ہو ان باتوں سے. اللہ تعالیٰ کا پلو پکڑے رکھو، دامن پکڑے رکھو تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں ہوگے. اور یہ نصیحت پاکستان والوں کے لیے بھی ہے، یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے. بس انصار اللہ بننے کا حق ادا کرنے کے لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے قدموں پر چلنے کے لیے پھر ان تکلیفوں میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. لیکن کامل وفا اور استقامت دکھاؤ گے تو پھر کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. آپ نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ اخلاص کی، صدق و وفا کی، نہ یہ کہ کیل و کال تک ہی ہماری ہمت و کوشش محدود ہو. صرف ہماری باتیں نہ رہ جائیں، ہمیں وفا دکھانی پڑے گی. جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے اور اپنے فیوض و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر ہوا سے باز رہنے کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی کہ یہ بھی ایک احمدی کے لیے بنیادی شرط ہے. اگر تم نے بیعت کی ہے تو اس بات کو بھی اپنانا ہوگا کہ تم ہمیشہ اپنے آپ کو رسموں اور ہوا سے باز رکھو گے اور قرآن کریم کی حکومت کلی طور پر اپنے پر قبول کرو گے. بس ہوا سے رکنا ضروری ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوائے نفس کو روکنا یہی فنا فی اللہ ہونا ہے، اور اس سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے اسی جہان میں مقام جنت کو پہنچ سکتا ہے. بس یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی حالتوں کو بہتر بنائیں، ہوا سے اپنے آپ کو روکیں. آج کل کی دنیا کی جو خواہشات ہیں، ہوس ہے، ماحول ہے، اس نے تو بڑوں چھوٹوں ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے.
اور انصار اللہ کو اس کے لیے بنیادی کردار ادا کرنا ہوگا۔ دنیاوی خواہشات کی طرف نہ جائیں، بلکہ دین کو ہمیشہ مقدم رکھیں اور تقویٰ کے راستوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ لوگ ہو سکیں گے جو نہ صرف اپنی اصلاح کرنے والے ہوں گے بلکہ اپنی نسلوں کی بھی اصلاح کرنے والے ہوں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر معاشرے اور دنیا کی بھی اصلاح کرنے والے ہوں گے۔ یہ چند باتیں میں نے بیان کی ہیں اختصار کے ساتھ۔ بیعت کی شرائط میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کو سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، جگالی کرتے رہنا چاہیے انصار کو خاص طور پر، تاکہ وہ ان کو تربیت کرنے میں آسانی رہے اپنی نسلوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور ہر ناصر کو صحیح ناصر بننے کی توفیق دے، اور نحن انصار اللہ کا جو آپ نعرہ لگاتے ہیں وہ حقیقت میں ایسا نعرہ ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پورا کرنے والے لوگوں کا نعرہ ہے، اور اس کے لیے ہر ناصر، مجلس انصار اللہ کا ہر ممبر جماعت کے لیے ایک مفید وجود بن جائے اور اپنی نسلوں کو سنبھالنے والا بھی ہو جائے، تاکہ جماعت کی ترقی کی راہوں پر گامزن رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔